قرآن کریم کی بے حرمتی اور اقلیتوں پر حملے۔ جڑاوالا فیصل آباد میں قرآن کریم کی مبینہ بے حرمتی کا واقعہ ہوا، جو نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ بعد ازاں اس واقعے کی آڑ میں مشتعل ہجوم اور بے قابو بلوائیوں کا اقلیتی کمیونٹی کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملہ آور ہونا نہایت تشویشناک اور اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مشتعل لوگ قانون ہاتھ میں لے کر کسی کی بھی جان اور املاک پر حملہ آور ہو جائیں۔ اسلام میں اقلیتوں کے بہت حقوق بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حق اقلیتوں کی جان، مال، عزت و آبرو، گھر اور عبادت گاہوں کا تحفظ ہے۔ اقلیتی فرد پر ظلم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جس نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز چھین لی، تو قیامت کے دن میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقلیتی فرد کی طرف سے ظالم سے جھگڑا کروں گا۔ اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 15 ہجری بمطابق سن 636 عیسوی میں القدس یعنی بیت المقدس کو فتح فرمایا اور امیر المؤمنین اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے الفاظ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو میسر مذہبی آزادی کا دستور ہیں۔ معاہدے کی تحریر درج ذیل ہے، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین ہیں اہل قدس کو دی۔ یہ امان ان کی جانوں، ان کے اموال، ان کے کلیساؤں، ان کی صلیبوں اور ان کی ساری ملت کو دی گئی ہے۔ ان کے گرجا گھروں کو رہائش گاہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی انہیں گرایا جائے، ان کے گرجا گھروں میں کمی نہ کی جائے اور نہ ہی ان کے احاطے کو سکیڑا جائے، ان کی صلیبوں میں کمی نہ کی جائے اور نہ ہی ان کے اموال میں کمی کی جائے، ان کو اپنے دین چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ ان کے ساتھ زبردستی یہودیوں میں سے کسی کو ٹھہرایا جائے، یعنی کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں میں بڑی دشمنی تھی، اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر اللہ کا عہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ، خلفاء کا ذمہ اور مؤمنین کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جزیے کی مقررہ مقدار ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر گواہ ہیں خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 15 ہجری میں لکھے جانے والی تحریر ہے۔ اقلیتوں کے جان اور مال کا تحفظ رحمت للعالمین نے خود اس کا حکم فرمایا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार जिसने किसी ज़िम्मी इसलिए इस्लामी रियासत के गैर मुस्लिम शहरी को जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे में था नाहक कत्ल किया, अल्लाह ताला उस पर जन्नत की खुशबू हराम फरमा देंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू 70 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकती है। अब हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि सानिया जड़ावाला के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि कुरान करीम की तौहीन करना गलत है, और इसी तरह अक़लियतों की इबादत गाहें और रिहाइश गाहें जलाना भी गलत है, और इंतज़ामिया का बरवक्त इतला के बावजूद काबू ना पाना भी गलत है। इनमें से हर किरदार मुजरिम है और सबको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इनमें से सुस्त रवि का शिकार हुआ है और जो भी इसके अंदर शामिल हुआ है चाहे किसी भी तरीके से, तो उन सब हजरात को करार वाक़ई सज़ा दी